औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ द यूथ वाज एंगेज्ड इन पास्ट पॉलिटिक्स। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और उसके लिए मैं बुलाऊंगा एडवोकेट अरसलान अमजद को कि तिलावत कलाम पाक करें ताकि हम इसको स्टार्ट करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ یہ تھے ارسلان امجد صاحب۔ خواتین و حضرات، آج کا یہ جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسے میں نے ڈسکس کیا ہاؤ دا یوتھ واز انگیجڈ ان پاسٹ پولیٹکس، اس کو آرگنائز کیا ہے جہانگیر بدر انسٹیٹیوٹ آف ویژن اینڈ لیڈرشپ نے۔ بیسیکلی اس پلیٹ فارم کا مقصد ٹو مینٹور دا لیڈرشپ فار فیوچر، اور نئی نسل کو، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ کیسے لیڈرز کو گروم کیا جاتا تھا، کیسے یوتھ کو انگیج کیا جاتا تھا۔ اور اس کے پلیٹ فارم کے اوپر ہم 3 منتھلی جو ہے وہ فنکشنز کو کرتے ہیں۔ ایک فرسٹ فرائیڈے آف ایوری منتھ کو ہم پولیٹیکل ٹاپک کے اوپر کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے، سیکنڈ فرائیڈے آف ایوری منتھ لیگل ٹاپک کے اوپر کرتے ہیں، اور لاسٹ فرائیڈے آف ایوری منتھ ہر مہینے ہم اس کے اوپر ان کولیبریشن ود لاہور چیمبر ڈفرینٹ ٹاپکس کے اکنامک اور سوشل ٹاپکس کے اوپر کرتے ہیں۔ پہلا ٹاپک جو ہم نے کیا تھا وہ تھا ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی پہ، پھر اس کے بعد ہم نے کیا سی پیک اینڈ انڈسٹریلائزیشن پہ۔ اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ری تھنکنگ آف پبلک پالیسی پہ، اور اس سے پہلے ہم نے جو پولیٹیکل ٹاپک تھا وہ بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سالگرہ کے حوالے سے لیڈرشپ آف محترمہ بے نظیر بھٹو، اس کے اوپر ڈاکٹر ضیاء اللہ بنگس صاحب آئے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ٹاپک ہے ہاؤ دا یوتھ واز انگیجڈ ان پاسٹ پالیٹکس، کہ یوتھ کو کیسے پاسٹ پالیٹکس کے اندر انگیج کیا گیا، اور اتنے لوگ جو اسٹوڈنٹس تھے، یوتھ تھے ڈفرینٹ پارٹیز کے اندر اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، گراس روٹ لیول پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہوئے اور پولیٹیسائزیشن کے عمل کے اندر وہ شامل ہوئے۔ اس سارے معاملے کے اندر جو ڈسکس کرنے کے لیے آج کے جو ہمارے 2 اسپیکرز ہیں، بڑے رینونڈ لوگ ہیں، بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، اور ان کا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے اس سارے سلسلے کے اندر، کیونکہ وہ دے بوتھ ور اسٹوڈنٹ لیڈرز۔ ایک پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر رہے ہیں جناب سہیل ملک صاحب، اور ایک ہمارے پریزیڈنٹ تھے پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے جناب الیاس خان صاحب۔ یہ دونوں ہی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کو کسی بھی پرانے شخص سے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے شخص سے اگر پوچھا جائے کہ یہ لوگ، تو ان کی پارٹی کے اندر اور فنڈامنٹل رائٹس اور ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ انہوں نے بدر صاحب کے ساتھ بڑا کام کیا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بہت کام کیا، مارے کھائیں، جیلیں کاٹیں، اور آج بھی یہ سٹرگل کر رہے ہیں۔ بٹ ان سے میں چاہتا ہوں کہ ان کے ایکسپیرینس سے، ان کے تجربے سے، ان کی نالج سے، ان کے پاس جو پرانے واقعات ہیں اس سے ہم ایک دوسرے کو سے سیکھیں، اور دوسرے جو نئی جنریشنز ہیں اور جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بتائیں کہ کیسے یوتھ کو انگیج کیا گیا تھا، تاکہ آئندہ ہم اسی چیز کو لے کے آگے چل سکیں۔ میں سب سے پہلے اپنے پہلے اسپیکر جو کہ فارمر پریزیڈنٹ ہے پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جناب سہیل ملک صاحب، ان کو انوائٹ کرتا ہوں۔ سہیل ملک صاحب ایک بڑے پیشنیٹ اور ایک بڑے زبردست سیاسی ورکر ہیں جنہوں نے بڑی سٹرگل کی، جیسے کہ میں نے بتایا۔ میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے اس پلیٹ فارم سے آ کے ذرا لوگوں کو بتائیں اور بیان کریں۔ ملک صاحب ویلکم اینڈ تھینک یو فار کمنگ ٹو دس پلیٹ فارم، جہانگیر بدر انسٹیٹیوٹ آف ویژن اینڈ لیڈرشپ۔ سب سے پہلے میں
انسٹیٹیوشن جہانگیر بدر اور ان کے بیٹے علی بدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے یہاں پر سابقہ میں پی ایس ایف پنجاب کا پریزیڈنٹ رہا، پھر میں یوتھ کا رہا، پھر مجھے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پورے پاکستان کا یوتھ کا اور پی ایس ایف کا انچارج بنایا، اور میں سابق ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر پنجاب رہا، محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایڈوائزر رہا، اور میں نے اپنی سیاست کا آغاز زمانہ طالب علمی سے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے شروع کیا۔ وہاں سے میں نے گریجویشن کی، پھر اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج میں ایم اے پولیٹیکل سائنس میں میرا داخلہ ہوا، لیکن کیونکہ مارشاء اللہ کا دور تھا جنرل ضیاء الحق کا، تو اس وقت ہمارے پہ پولیٹیکل ایلیگیشن لگا کر تو ریسٹیگیٹ کر دیا جاتا تھا۔ مجھے گورنمنٹ کالج سے نکال دیا گیا کہ میرا قصور یہ تھا کہ میں طلباء کے حقوق کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، جمہوریت کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے ہم لوگ سٹرگل کر رہے تھے۔ پھر میں نے حمیت اسلام لا کالج میں میرا ایڈمیشن ہوا، میں نے لا کیا۔ تو اسی طرح میری سیاست کا جو آغاز تھا وہ این ایس ایف سے تھا۔ میں نے اپنی سیاست زمانہ طالب علمی سے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے این ایس ایف نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے آغاز کیا، اور اس وقت جنرل ضیاء الحق کی آمدیت کا دور تھا، بڑا مشکل دور تھا پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی اسٹوڈنٹس ہسٹری میں۔ آج تک پاکستان کی ہسٹری میں اتنا ظالمانہ دور کوئی نہیں تھا، وہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا۔ ایوب خان کی بھی آمریت تھی، لیکن جنرل ضیاء الحق کی آمریت جو تھی کہ ایک پاکستان کے اندر بڑا ظالمانہ دور آیا، تو اس وقت ہم نے ڈیموکریسی کے لیے، جمہوریت کے لیے، طلباء کے حقوق کے لیے، نوجوانوں کے مسائل کے لیے، پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی کے لیے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم نے جدوجہد کا آغاز کیا۔ تو اس وقت جنرل ضیاء الحق نے تمام تعلیمی ادارے ڈی نیشنلائز کر دیے تھے۔ تو اس وقت ہم نے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے اس تحریک کا آغاز کیا کہ ہم یہ کالج جس میں غریب غربا طالب علم پڑھتے ہیں، لوور کلاس کے، مڈل کلاس کے، کو جنرل ضیاء الحق کے دور میں وہ انہیں ڈی نیشنلائز کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے نیشنلائزیشن کے حوالے سے موومنٹ کا آغاز کیا، تو یہ موومنٹ پورے پاکستان کے اندر چلی، اور اس میں ہمارے ساتھ تمام پروفیسر لیکچرار بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس موومنٹ میں شاہی قلعے میں چلا گیا، مجھے آرمی نے گرفتار کیا تھا۔ تو اس وقت ہم نے جنرل ضیاء الحق سے جیسے ڈکٹیٹر سے یہ بہت بڑی فتح حاصل کی کہ پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے جو وہ ڈی نیشنلائز کرنا چاہتے تھے ہم نے نیشنلائز کروائے۔ یہ ایک بہت بڑی فتح تھی۔ تو اس وقت سے میری قید و بند کی جو سٹرگل اور جدوجہد تھی وہ شاہی قلعے سے شروع ہوئی۔ تو اس کے بعد ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو 5 جولائی کو اس کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، اوور ریسٹ ہو گئے۔ تو اس وقت زمانہ طالب علمی میں ہم نے تحریک چلائی کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، کہ اس ملک میں ماشاء اللہ کا خاتمہ کیا جائے، اس ملک میں ڈکٹیٹر کا خاتمہ کیا جائے، اور اس ملک کے اندر یہ جمہوریت بڑی قربانیوں سے ہمیں ملی، یہ ملک ملا، یہ قائد اعظم کا پاکستان اور یہ علامہ اقبال کا پاکستان، اور اس کے مشن کو ذوالفقار علی بھٹو نے آگے بڑھایا۔ اس ملک میں جمہوریت اس نے دی، اس نے آئین دیا،
اس نے غریب لوگوں کو حقوق دیے، اسے مظلوموں کی آواز کو آگے بڑھایا. تو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یو4 کا دور تھا تو کنونشن لیگ بنی تھی. جب جنرل ضیاء الحق آیا تو اس وقت جنیجو لیگ بنی. جب جنرل مشرف کا دور آیا تو کیوں لیگ بنی. بھائی قائد اعظم نے تو پاکستان کے لوگوں کو جمہوریت دی تھی، پاکستان کو سیاسی اور سماجی آزادی دی تھی. لیکن یہ کون سی مسلم لیگیں تھیں جو ایک ڈکٹیٹر کے سائے تلے آ کر اسی ملک کو فتح کر لیتے تھے اور جمہوریت کو ختم کر دیتے تھے، آئین کو ختم کر دیتے تھے، عوام کے بنیادی حقوق کو ختم کر دیتے تھے، عوام سے ووٹ کا حق چھین لیا جاتا تھا. تو یہ صورتحال جو تھی، ہم نے سمجھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی 30 نومبر 1967 کو ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر اسی لاہور کے اندر یہ پارٹی مارز وجود میں آئی. تو ذوالفقار علی بھٹو نے جو بیسک ڈاکومنٹس یہاں جو دیا مینیفیسٹو پارٹی کا کہ ہماری جنگ اس ملک کے مزدوروں کے لیے ہے، کسانوں کے لیے ہے، مظلوموں کے لیے ہے، غریب خواتین کے لیے ہے، طالب علموں کے لیے ہے، نوجوانوں کے لیے ہے. لیکن میری جنگ اس ملک کے جگیرداروں کے خلاف ہے، سرمایہ داروں کے خلاف ہے، اتصالی نظام کے خلاف ہے. تو اس منشور کو مرتب جب کیا گیا، اس میں بیسک 4 آرگن تھے کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، اسلام ہمارا دین ہے. اس کی بنیاد پہ اس ڈاکومنٹس میں لکھا گیا کہ ہماری جنگ اس ملک میں اتصالی نظام کے خلاف ہے. تو ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں، شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں، اس وقت جہانگیر بدر پیپلز پارٹی پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے، میں پی ایس ایف کا پریزیڈنٹ تھا، لیاز خان یوتھ کا پریزیڈنٹ تھا. بعد میں مجھے محترمہ نے پورے پاکستان کا یوتھ اور پی ایس ایف کا انچارج بنایا. تو اس وقت ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں یہ کام شروع کیا، کیونکہ میرا باپ مزدور تھا، میں مزدور کی اولاد ہوں. میرا باپ کوئی سرمایہ دار نہیں تھا، کوئی جگیردار نہیں تھا. لیکن کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو جب پاکستان کے اندر اس نے پارٹی کی بنیاد رکھی تو اس نے کہا کہ میری جنگ جو ہے وہ ہیو نوٹ کلاس کے حقوق کے لیے ہے. ہم نے بھی زمانے طالب علم میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پی ایس ایف کو متحرک کیا کہ اس وقت این ایس ایف کو میں نے مرج کر دیا محترمہ کی قیادت میں پی ایس ایف میں. لیکن این ایس ایف میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری قیادت این ایس ایف سے آئی، کیونکہ اس وقت ایک بہت تنظیم این ایس ایف تھی پورے پاکستان میں. تو اس میں مراج محمد خان تھا، اس میں رضا ربانی تھا، اس میں غلام باز تھا، اس میں بے شمار لوگ جو آئے اور انہوں نے اپنے اپنے ملکی رول پلے کیے. پھر میں نے اور لیاز خان نے اور جہانگیر بدر نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت میں کام کو شروع کیا. یہ ٹاپک بھی یہ ہے کہ ہم کیسے کام کرتے تھے، ہم کیسے ورک کرتے تھے. ہمارا مقابلہ یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں میں فرسودہ عروج پسند تنظیموں سے، مذہبی تنظیموں سے، ایجنسیوں سے اور ان کے گنڈوں سے ہوتا تھا. ان کے پاس کروڑوں کا بجٹ ہوتا تھا. میں آج یہاں پر نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی فنڈ نہیں ہوتا تھا. ہم نے پورے پاکستان کے طلباء کو آرگنائز کیا، نوجوانوں کو آرگنائز کیا، لیکن ہم نے کولیکٹیو اسٹرگل کی. ہم نے اپنی جیب سے پیسے لگاتے تھے. لیکن دوسری طرف اسلامی جمعیت طلبہ، دوسری طرف ایم ایس ایف کے گنڈے کہ وہ پولیٹکس جو تعلیمی اداروں میں کرتے تھے کہ وہاں پہ کلاشنکوف کو انٹروڈیوس انہوں نے کروایا، قبضہ گروپ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. لیکن جب میں پریزیڈنٹ تھا تو اس وقت میری قیادت میں پی ایس ایف کے بے شمار شہداء جو شہید ہوئے. تو ہماری اسٹرگل اور جدوجہد ہوتی تھی جمہوریت کے لیے، طلباء کے حقوق کے لیے، نوجوانوں کے مسائل کے لیے.
کہ اس ملک کے اندر ہمارا نعرہ سب سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس ملک میں طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ کیا جائے، اس ملک میں نصاب ایک ہونا چاہیے، اس ملک کے اندر یہ نہیں کہ ایک جاگیردار کا بیٹا چیف کالج میں پڑھے، ایک سرمایہ دار کا بیٹا بیگن ہاؤس میں پڑھے اور ایک مزدور کا بچہ وہ ایم اے کالج میں پڑھے۔ تو ہم نے سب سے پہلے جو اسٹرگل اور جدوجہد شروع کی تھی وہ یہ کی تھی کہ پاکستان کے اندر ایسا نظام، ایسا فرسودہ نظام اور جو طبقات پہ مبنی ہے اس کو ختم کیا جائے اور نصاب کو ایک کیا جائے۔ تو یہ طبقاتی نظام تعلیم جو تھا یہ انگریزوں کی باقیات جو یہاں پر کالے انگریز تھے انہوں نے بنایا ہوا تھا، لیکن آج بھی پاکستان کے اندر یہ نظام تعلیم چل رہا ہے کہ ایک بچہ چیف کالج میں پڑھتا ہے، ایک بچہ جو ایم اے کالج میں پڑھتا ہے، ایک بیگن ہاؤس میں پڑھتا ہے۔ ہماری اسٹرگل ہوتی تھی کہ ایسا طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کیا جائے اور ایک نصاب مرتب کیا جائے جو سیاسی بنیادوں پہ استوار ہو اور وہ نصاب غریب ہو امیر ہو سب کے لیے برابر ہو اور جو داخلہ ملے وہ صلاحیتوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن پاکستان کے اندر ہم نے اس بنیاد پہ کہ جو طالب علم غریب تھے ان کی فیسوں کا مسئلہ تھا، ان کی تعلیمی ادارے نئے بنانے کا مسئلہ تھا، ان کی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا، ان کی فیسوں کا مسئلہ تھا، تو ہم جینون طالب علم کے جو مسائل ہوتے تھے ان کو آگے لے کر جاتے تھے۔ تو ان کو کیسے حل کرتے تھے، ہم تنظیم سازی کیسے کرتے تھے کہ یہ آج کہتے ہیں جی پیسہ میں نہیں سمجھا، کوئی پیسہ کرائٹیریا نہیں ہے۔ میں نے الیکشن بھی لڑے ہیں، میں حکومتی عہدوں پہ بھی رہا ہوں، لیکن میں نے اس ملک میں بھی الیکشن لڑے ہیں، تعلیمی اداروں کے اندر بھی الیکشن لڑے ہیں۔ اگر آپ حق کی بات کرتے ہیں، آپ جینون بات کرتے ہیں، آپ آئیڈیالوجیکل اور لاجک پہ بات کرتے ہیں، اگر لوگوں کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو لوگ آپ پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لوگ آپ کے الیکشن لڑتے ہیں، لوگ آپ پہ پیسہ لگاتے ہیں۔ جب آپ فراڈ کریں گے، جب آپ 2 نمبری کریں گے، جب آپ قوم کو فراڈ کریں گے تو لوگ آپ سے نفرت کریں گے، آپ سے محبت نہیں کریں گے۔ اسی بنیاد پہ ہم نے پی ایس ایف کو ملکی سطح پہ، پنجاب کی سطح پہ آرگنائز کیا۔ آرگنائزیشن اور ڈسپلن یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ہم یونٹ سازی کرتے تھے تعلیمی اداروں کے اندر، پھر اس کو ہماری تنظیم بنتی تھی، ڈسٹرکٹ کی تنظیم بنتی تھی، پھر ڈویژن کی تنظیم بنتی تھی، پھر پنجاب کی تنظیم بنتی تھی۔ تو اسی طرح ہم ضلعی سطح پہ، تحصیلوں کی سطح پہ، ٹاؤن کی سطح پہ ایسے اپنے یونٹ بناتے تھے اور اسی طرح ہم یونیورسٹیوں کے اندر اور کالجوں کے اندر اپنے یونٹ تشکیل دیتے تھے اور پھر اس کے بعد ہمیں سالانہ کنونشن کرتے تھے اور اس کنونشن میں ہم نئی باڈی کا اس میں اعلان کرتے تھے۔ تو ہم خبرنامے نکالتے تھے، خبرنامے کی فیس ہوتی تھی 10 روپے، ہم ممبرشپ کرتے تھے، ممبرشپ کی فیس ہوتی تھی 5 روپے۔ یہ جو کلیکٹیو فنڈز جنریٹ ہوتا تھا اس سے ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتے تھے۔ ہماری جو سیاست، طالب علموں کو کہا جاتا تھا کہ آج 30 سال ہو گئے ہیں طلبہ یونینز کے الیکشن نہیں کروائے گے، آج 30 سال ہو گئے ہیں کہ طلبہ کے جمہوری حقوق انہیں واپس نہیں کیے گئے، کہ آج آپ اندازہ لگائیں کہ جب تعلیمی اداروں میں یونینز کے الیکشن ہوتے تھے تو اس میں لیڈرشپ آتی تھی، اس میں محترمہ بےنظیر بھٹو خود ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھی، جہانگیر بدر ایک خود اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، میں خود اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، یہاں پر بیٹھا ہوا لیاس خان، میں 36,000 بندوں کے نام لے سکتا ہوں، اتنے بڑے لوگوں کے جنہوں نے قومی سیاست میں آ کے رول پلے کیا۔ وہ تعلیمی اداروں سے، یونیورسٹیوں سے اور تنظیموں سے ان کی جب پولیٹیکل ٹریننگ ہوئی، ان کی پولیٹیکل ایجوکیشن ہوئی تو وہ لوگ ایک کیڈر پیدا ہوا۔ وہ کیڈر جو تھا وہ ملکی سطح پہ، انٹرنیشنل سطح پہ اپنا ایک جمہوری اور سیاسی رول پلے کرتا تھا۔ لیکن آج افسوس ہے کہ جب ہم تعلیمی اداروں کی حالت دیکھتے ہیں، جب ہم یونیورسٹیوں کالجوں کی حالت دیکھتے ہیں، جب ہم نوجوانوں کی حالت دیکھتے ہیں کہ آج تعلیمی اداروں کے اندر منشیات بیچی جا رہی ہے، آج تعلیمی اداروں کے اندر جو طلباء کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ آج انہیں منشیات دی جا رہی ہے، آج انہیں تعلیمی اداروں کے اندر ایسا فیشن اور ایسا کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ میری دھرتی بلے شاہ کی ہے،
میری دھرتی عبداللطیف بھٹائی کی ہے، میری دھرتی جو ہے یہ داتا دربار کی ہے، بلے شاہ کی ہے، یہ وارث شاہ کی ہے. لیکن آج تعلیمی ادارے میں بیٹھا ہوا نوجوان اور بچہ، اسے نہیں پتا وارث شاہ کون ہے، اسے نہیں پتا بلے شاہ کون ہے، اسے نہیں پتا عبداللطیف بھٹائی کون ہے. جب ہم اپنے کلچر کو، اپنی ثقافت کو ہی بھول جائیں گے، اپنی ماں بولی زبان کو بھول جائیں گے، تو وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے جو رول پلے کیا کہ ہم نے اس ملک کے اندر طلباء کے حقوق کے لیے، نوجوانوں کے حقوق کے لیے جد و جہد کی، ساتھ ہم نے ملکی سطح کی تحریکوں میں بھی حصہ لیا. یہاں پر میں یہ بات واضح کرنا چاہوں، جب مارشل لا کا دور تھا جنرل ضیاء الحق کا، اس وقت ایم آر ڈی بنی تھی، میں ایم آر ڈی کا اسٹوڈنٹس ونگ کا انچارج تھا. تو اس وقت ہماری پہلی میٹنگ جو تھی میاں محمود علی قصوری ایڈوکیٹ کے گھر میں ہوئی تھی. اس وقت شدید قسم کا لاٹھی چارج ہوا اور اس میں بیگم نصرت بھٹو بھی شامل تھی. اس کی بنیاد بیگم نصرت بھٹو نے رکھی تھی اور بیگم نصرت بھٹو کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس ماں کو کہ جس نے پاکستان کے اندر مارشل عاملیت کا اور ایم آر ڈی کو لیڈ کرتے ہوئے جمہوریت کی بقا کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، نوجوانوں کے حقوق کے لیے، طلباء کے حقوق کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے جد و جہد کی. اور اس وقت بیگم نصرت بھٹو نے کی سر پہ لاٹھیاں برسائی گئی قذافی اسٹیڈیم میں. تو اس وقت پھر اس کے بعد یہ موومنٹ چلی. پھر اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اس کو لیڈ کیا اور شہید جمہوریت نے اس جمہوریت کے لیے لاٹھی جیل کے اندر قید و بند کی سبقیں برداشت کی. ہم نے بھی جیلیں کاٹی. میں کراچی میں میرے پہ ایک فٹیشس مقدمہ ظہور الحسن بھوپالی کا بنایا گیا. پھر اس کے بعد اس ملک کے اندر جب جنرل ضیاء الحق کے دور کا خاتمہ ہوا، اس کی عاملیت کا خاتمہ ہوا، تو اس کے بعد شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان تشریف لے کر آئی. تو پاکستان زندہ دلانے لاہور نے اس کا ایک فقید المثال استقبال کیا. اور اس استقبال اس وقت صدر پنجاب جہانگیر بدر تھا. اس کے بعد ہماری ساری ٹیم تھی، محترمہ اسے ہیڈ کرتی تھی. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی. پھر اس کے بعد 93 میں محترمہ بے نظیر بھٹو دوبارہ وزیر اعظم بنی. تو اس وقت ہم نے تحریک چلائی لانگ مارچ کی. تو مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ آپ نے اور لیاس خان کو کہ آپ نے یوتھ ریلی کرنی ہے، آپ نے لیاقت باغ راول پنڈی میں. میں نے 7 دنوں کے اندر پورے پنجاب کو آرگنائز کر کے ہم نے لیاقت باغ راول پنڈی میں اتنی بڑی ریلی کی کہ اس وقت 92 کا لانگ مارچ چلا. تو اس کے بعد وہ اتنی بڑی ریلی 30-40 ہزار نوجوان تھا. یہ 7 دنوں کی حوالے سے ہم نے کٹ کیا. تو اس وقت وہ 92 کا لانگ مارچ جو چلا تو اس سے پہلے ہی گورنمنٹ کا خاتمہ ہو گیا تھا اور محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن چکی تھی. میری نوجوانوں سے اپیل ہے، میری طالب علموں سے اپیل ہے، ہم آپ کے مسائل کے حوالے سے ماضی میں بھی لڑتے تھے، ہم آپ کے مسائل کے حوالے سے آج بھی لڑ رہے ہیں. تو اس حوالے سے طلباء یونینز کے الیکشن کروانے چاہیے، طلباء تنظیموں پہ پابندی کا خاتمہ کرنا چاہیے، طلباء کے جمہوری حقوق ملنے چاہیے. اور آج جو تعلیمی اداروں کے اندر طبقاتی نظام ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، نصاب ایک ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہمارا جو تجربہ اور ایکسپیرینس ہے، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے پہلے بھی رول پلے کرتے تھے، آج بھی بلاول بھٹو کی قیادت میں، آصف زرداری کی قیادت میں طلباء کو اور نوجوانوں کو آرگنائز کریں گے. اپنے تجربے کی بنیاد پہ انہیں بتائیں گے تنظیم سازی کیا ہوتی ہے، طلباء طریقے کیسے بنائی جاتی ہیں، نوجوانوں کو اکٹھا کیسے کیا جاتا ہے، اسٹڈی سرکل کیا ہوتے ہیں. اسٹڈی سرکل کے بغیر آپ کبھی بھی اسٹرگل نہیں کر سکتے، کبھی بھی جد و جہد نہیں کر سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ آئیڈیالوجی ہے ایک پروگریسو تعلیم، ایک جمہوری تعلیم. اس ملک کے اندر غریبوں کے حقوق کے لیے، اس ملک کے اندر مظلوموں کے حقوق کے لیے جد و جہد کرنا. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک فلسفہ ہے کہ ہم غریب کے ساتھ مریں گے، غریب کے ساتھ جئیں گے. اور ذوالفقار علی بھٹو نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس ملک کے اندر غریبوں کے لیے، مظلوموں کے لیے ان کی جد و جہد کرتے ہوئے ان کا ساتھ دیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. پاکستان کی تاریخ کے اندر محترمہ کی شہادت، ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت، بیگم نصرت بھٹو کی شہادت، شاہ نواز بھٹو کی شہادت، مرتضیٰ بھٹو کی شہادت، یہ تمام
70,000 लोगों ने कोड़े खाए, खुद सोचिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने इतनी कुर्बानियां दी पाकिस्तान की तारीख के अंदर, बड़े सगीर की तारीख के अंदर नेहरू खानदान की भी इतनी कुर्बानी नहीं है जितनी जमहूरियत के लिए भट्टो खानदान की कुर्बानी है कि उन्होंने इस मुल्क के अंदर कायद आजम का पाकिस्तान जो था, जिसमें जमहूरियत थी, जिसमें माशी आज़ादी थी, जिसमें सियासी आज़ादी थी, जिसमें गरीब को हक था, उसको वो आगे लेकर चले थे। तो इस हवाले से यह तारीख जो है जिंदा रहेगी। बाकी जितनी पार्टी हैं, चाहे वो मजहब की बुनियाद पे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद पे आई हैं, चाहे वो किसी हवाले से आई हैं, वो उनका पाकिस्तान के अंदर कोई रोल नहीं है। अगर पाकिस्तान का रोल बनता है जमहूरियत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, बुनियादी हकूक के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का है। आज का नौजवान बिलावल है, आज आप सब जरदारी इस मुल्क की क़यादत कर रहे हैं। NFC वार्ड दिया गया इस हुकूमत में, इस हुकूमत में 18वीं तरमीम के ज़रिए जो है पार्लियामेंट को इख्तियारात दिए गए, सूबों को इख्तियारात दिए गए। हमने हमेशा डिक्टेटरों का मुकाबला किया है, चाहे अयूब खान हो, चाहे वो जनरल ज़ियाउल हक हो, चाहे मुशर्रफ हो, और हमने इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के लिए, बुनियादी हकूक़ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, गरीबों मजलूमों के हकूक़ के लिए, मजदूरों के हकूक़ के लिए, ख़वातीन के हकूक़ के लिए, इस मुल्क के अंदर नौजवान तालिब इल्मों के हकूक़ के लिए जद्दोजहद की है। ये एक निज़ाम है। हमारी जंग इत्तेसाली निज़ाम के ख़िलाफ़ है, हमारी जंग ज़ालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ है। ये उस वक्त जारी रहेगी जब इस मुल्क का मजदूर खुशहाल नहीं होता, जब इस मुल्क का किसान खुशहाल नहीं होता, जब इस मुल्क का नौजवान तालिब इल्म खुशहाल नहीं होता। कि आज छोटे छोटे बच्चे हाथ में झाड़ू लेकर मशक्क़तें कर रहे हैं। इस मुल्क के करोड़ों लोग तलीमी इदारों में नहीं जाते। ये फरसुदा निज़ाम का खात्मा हो चुका है, ये गल सड़ चुका है। ये निज़ाम अब ना IMF चला सकता है, ना वर्ल्ड बैंक चला सकता है, ना ये कोई और चला सकता है। इसको इंशाअल्लाह ताला ख़त्म करेंगे और मुसावत पे मबनी ऐसा निज़ाम लेकर आएंगे कि हर गरीब के घर में माशी, इक़्तिसादी, समाजी इंसाफ जाए। वो सिर्फ और सिर्फ उसका हल जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन। नारे भुट्टो! ये थे सुहेल मलिक साहब। मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने पास जितना भी तजर्बा था और जो सारी मालूमात थी उससे हमारे व्यूअर्स को मुस्तफ़ीद किया। मैं अब इनवाइट करना चाहता हूँ इलियास खान साहब को, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के। इनके पास भी खान साहब ने स्ट्रगल का बहुत हिस्सा। खान साहब, आपको हमारा जो टॉपिक है हाउ द यूथ वाज एंगेज्ड इन पास्ट पॉलिटिक्स, आपके पास जो तजर्बा है उसके तजर्बे के हवाले से हमें गाइड करें, एनलाइटन अस, कि कैसे आप लोगों ने स्ट्रगल स्टार्ट की, कैसे आपने लोगों को साथ जोड़ा, क्या आप स्ट्रेटजीज यूज़ करते थे, लोगों के पास जाते थे, लोग फिर आपके साथ क्यों आते थे। ये सारी चीज़ें जो है ना हम आपसे सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स आपका अपने तजर्बे से हम सबको मुस्तफ़ीद करें। हमारे बीच में मौजूद हैं जनाब इलियास खान साहब। बहुत शुक्रिया अली बदर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले अली बदर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जहांगीर बदर इंस्टीट्यूट ऑफ विजन एंड लीडरशिप के इस प्लेटफॉर्म से ये मौका फराहम किया कि हम बात कर सकें। और मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ अली बदर साहब को कि उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के दरअसंदा सितारा जनाब जहांगीर बदर साहब के जो उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उस असासे को इन्होंने आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा फोरम उसका आगाज़ किया है जिससे पॉलिटिकल बात आगे बढ़ेगी। टॉपिक जो इन्होंने दिया कि हाउ यूथ वॉज एंगेज्ड
in past politics. کہ میں اس کو وسیع تناظر میں ڈیپ تناظر میں اس پر میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. بہت خوبصورت ٹاپک ہے اور مشکل اور ثقیل ان لوگوں کے لیے جو پالیٹکس میں نہیں, لیکن چونکہ ہم اس کا حصہ ہیں اس لیے میں اس میں بات رکھوں گا. اس کو میں وسعت دینا چاہتا ہوں اس ٹاپک کو. ٹاپک کسی کو انگیج کرنا مقصود نہیں ہوتا اور یوتھ کو ایسے انگیج نہیں کیا جا سکتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لفظ یوتھ بھی اپنے جو وسیع تر تناظر میں بہت ڈیپ میننگس میں آتا ہے کہ یوتھ ہے کیا. صرف اسٹوڈنٹ یوتھ نہیں ہوتی, صرف فارغ التحصیل ہونے کے بعد تعلیمی اداروں سے جو نوجوان ہوتے ہیں وہی یوتھ نہیں ہوتی. یوتھ ہر جگہ پر ہوتی ہے. بہت خوبصورت ٹاپک ہے یوتھ. طالب علم بھی یوتھ ہوتے ہیں اور فارغ التحصیل ہوتے ہیں جب تعلیمی اداروں سے, وہ یوتھ ہوتے ہیں. محنت کش طبقہ نوجوان, اس کو میں عمر کے اعتبار سے میں اس کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ 18 سال سے لے کر 30 اور 32 سال تک کی عمر کے لوگ یوتھ کہلاتے ہیں. اور یوتھ کا پاکستان میں جو پرسنٹیج ہے مور دین 35% یوتھ ہے ہمیشہ سے. اعداد و شمار میں کوئی ہو سکتا ہے, کوئی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کا جو رول ہے وہ ہر عہد میں ان ایوری ایپوک, ان ایوری ایرا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے, بشرطے کہ اس کو سمجھا جائے. بولشوک ریولوشن ہوا تھا رشیا میں 1917 میں, تو لینن ایک وقت میں بڑا مایوس تھا, لیکن اس بات پر بڑا ہوپ فل تھا کہ اس نے کہا تھا کہ جس کے پاس یوتھ ہے انہی کا فیوچر ہوگا. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جب پالیٹکس کا آغاز کیا, ابھی سہیل ملک صاحب نے بات رکھی بڑی خوبصورت کہ ذوالفقار علی بھٹو ایکچولی کنونشن مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے. دس از فیکٹ, نوبڈی کین ڈینائی دس, کہ وہ ایکسٹریم رائٹ ونگ کی پارٹی, جیسے سہیل ملک صاحب نے ڈیفائن کی, ایکسٹریم رائٹ ونگ کی پارٹی تھی. اور کنونشن مسلم لیگ جو ایوب خان نے بنائی تھی اس کے وہ مرکزی سیکرٹری جنرل تھے. یہ سچ ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے خود لکھا اپنی بک میں, اف آئی ایم اسیسینیٹڈ کے اندر, اگر مجھے قتل کیا گیا. لیکن آج ہمیں اس چیز کا ادراک کرنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو قائد عوام کس نے بنایا, وہ قائد عوام کب بنے, کیوں بنے, کیسے بنے. اور ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دا گریٹ متھ آف انڈیپینڈنس کے اندر یہ بڑا کرٹیکلی بڑا کرسٹل کلیئرلی یہ کہا کہ وہ لینن کو نہیں دہراتے, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جن کے پاس یوتھ ہے, جن کے پاس نوجوان ہے, مستقبل انہی کا ہوگا. سملر ورڈس جو ہیں وہ انہوں نے کہے. لیکن یوتھ کیوں آئے گی, یوتھ کیوں انگیج ہوگی؟ جی ایسے سڑکوں پہ پھرتے ہوئے نوجوانوں کو بلا کے انگیج کر لینا ایسی بات نہیں ہے کہ یوتھ کو ایسے انگیج کر دیا جائے. یوتھ خود بخود انگیج نہیں ہوتی. ہاں, یوتھ کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, یوتھ کو کچھ دینا پڑتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پالیٹکس کا آغاز تو بہت پہلے کر دیا تھا, غلام مرزا کے دور سے, لیکن وزیر خارجہ رہے ایوب خان کے عہد میں. لیکن پھر کیا بات ہوئی کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید قائد عوام بنے, کیوں اور کیسے؟ اس بات کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 1968 میں 5 نومبر 1968 میں راولپنڈی میں پولی ٹیکنیکل کالج کے نوجوانوں جو طالب علم تھے ان کا تصادم ہوا پولیس کے ساتھ کسی وجہ سے, اور وہاں پر ایک طالب علم شہید ہوا اور پھر ایک موومنٹ جو ہے اس کا سپارک ہوا. اسی وہ نوجوان پروٹیسٹ کر رہے تھے راولپنڈی میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کے باہر. تو ذوالفقار علی بھٹو ریزائن کرنے کے بعد
وہ ایک موومنٹ میں تھے، اس گیدرنگ میں گئے جو نوجوانوں کی گیدرنگ تھی، طالب علموں کی گیدرنگ تھی، اور وہاں پر انہوں نے ایڈریس کیا اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ میں پاکستان میں استحصال سے پاک معاشرے کا قیام چاہتا ہوں، نوجوانوں کے دکھوں کا مداوع چاہتا ہوں۔ انہوں نے طالب علموں کے دکھوں کا مداوع کی بات نہیں کی تھی، انہوں نے نوجوانوں کی بات کی تھی۔ اب نوجوانوں میں جیسے میں نے کہا کہ کسان نوجوان جو 32 سال کی عمر تک کے ہیں، مزدور بھی ہے، محنت کش طبقہ ہے، جو تعلیمی اداروں سے فارغ ہو گئے وہ بھی نوجوان ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی نوجوان ہیں۔ اب ان کے مسئلے کیا تھے، وہ کیوں اٹریکٹ کیا؟ اور میں یہ بانگ توحید یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ فرینچ ریولوشن ہو جس کو پیرس کمیون کہتے ہیں، یا جرمنی کا انقلاب ہو، یا یو کے کا 1926 کا ریولوشن ہو، یا سوویت یونین کے اندر بولشوک ریولوشن ہو which was brought under the great leadership of Vladimir Ilyich Lenin and Leon Trotsky، ان میں زیادہ تر یوتھ تھی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اسینشل اور بہت ہی امپورٹنٹ رول تھا یوتھ کا۔ اس میں یوتھ صرف طالب علم نہیں تھے، اس میں محنت کش طبقہ تھا، وہ نوجوان تھے۔ نوجوان متحرک ہوتے ہیں، ان کے اندر انرجی ہوتی ہے، ان کے اندر انرجی ہوتی ہے کچھ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور جذبہ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو متحرک کرتے ہیں، سماج کو لیڈ کرتے ہیں، سماج کو موومنٹ فراہم کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جب بنیادی دستاویز دی پیپلز پارٹی کی، تو اس میں اب یہاں پر جب پیپلز پارٹی بنتی ہے، پیپلز پارٹی کی فاؤنڈنگ ڈاکومنٹ آتی ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جب وہ پروگرام دیا پاکستان کی ورکنگ کلاس کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، پورے معاشرے کو، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ لیڈنگ رول جو تھا وہ یوتھ کا تھا۔ لیکن یوتھ اٹریکٹ کیوں ہوئی؟ وہ اس بنیادی دستاویز کی وجہ سے۔ ادروائز کوئی نوجوان ذوالفقار علی بھٹو کے شہر لاڑکانہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے، نوجوان ذوالفقار علی بھٹو کے کلاس فیلو نہیں تھے۔ نوجوان چاہے وہ مزدور نوجوان تھا، چاہے وہ کسان نوجوان تھا، چاہے وہ فیکٹری کا مزدور تھا، چاہے کالج کا نوجوان تھا، چاہے کالج سے فارغ التحصیل تھا، لیکن وہ نوجوان تھے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو سے اس لیے متاثر نہیں تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو انگلش بہت اچھی بولتے تھے، ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے، ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑے فیڈرل لارڈ تھے۔ نو، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اٹریکٹ وہ اس لیے ہوئے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ان کے دکھوں کی بات کی، ان پر جو ظلم، جبر اور ریاستی جبر یا اس نظام کا جو جبر تھا، اس نظام کے جبر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو پروگرام دیا، لوگ اٹریکٹ ہوئے، نوجوان اٹریکٹ ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جو پروگرام تھا، جو انقلابی پروگرام تھا، اب ہمیں انقلابی پروگرام پڑھنا پڑے گا کہ وہ کیا پروگرام تھا، انقلابی پروگرام کیا تھا، وہ دستاویز پڑھنی پڑے گی کہ دستاویز نمبر 3 جو بیسک ڈاکومنٹ ہے پیپلز پارٹی، وہ انقلابی ہے۔ اور پھر ایک اور بات میں یہاں پر کرتے چلوں کہ شیخ مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹ جو تھے، جو انرجی کی طرف لے کے جا رہے تھے، ملک کو توڑنا چاہتے تھے، اس کا جواب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دیا تھا، دا گریٹ ٹریجڈی۔ وہ ایک کتاب لکھی تھی انہوں نے، کتاب چاہے چھوٹا سا، وہ آج بھی اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر، وہ پڑھیے۔ اس میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پیج نمبر 32 ہے دا گریٹ ٹریجڈی کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹس کا جواب دیا انہوں نے کہا شیخ مجیب الرحمان جن مسائل کی بات کرتے ہیں وہ اس نظام میں امپاسبل ہے ان مسئلوں کا حل۔ انہوں نے کہا تھا کہ there is only one solution of the problems being faced by both peoples of both wings, east and west, مشرقی اور مغربی پاکستان. That is revolution. Revolution is the only solution of the problems being faced by downtrodden and have-not class of this society, of both wing, east and west. In present epoch, یہ لفظ ہے لکھا ہوا، in present epoch، موجودہ عہد میں سوشلسٹ پلانڈ اکانومی کے بغیر عوام کا، ماسز کا، ورکنگ کلاس کا ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا۔
اور یہ بات تھی جو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے یہ بات کہی. اور پھر ذوالفقار علی بھٹو when he was in death cell کال کوٹری میں تھے, موت کی کوٹری میں 78 کی بات, جب انہوں نے that great tragedy if I'm assassinated, اگر مجھے قتل کیا جائے, اس کے اندر بڑا واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی, ایڈمٹ کیا. یہ ول ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی, یہ ول ہے. یہ ایکچولی یہ کتاب نہیں ہے, کتاب کو بعد میں کمپائل کیا if I'm assassinated کو. یہ وہ ریویو پٹیشن تھی جو سپریم کورٹ میں بھٹو شہید نے یہ کی تھی. بعد میں یہ باہر آئی, سینسرشپ کا جنرل ضیاء کی صفاق بربریت تھی. تو یہ پھر پران چوپڑا ایک صحافی تھے جو بھٹو شہید کے دوست تھے انڈیا کے, انہوں نے اس کو کمپائل کیا اور اس کا دیباچہ بھی لکھا. مختلف لوگوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. اس کے اندر یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھٹوسٹ ہے تو ان کو پڑھنا چاہیے بھٹو شہید کی اس کتاب کو, بھٹو شہید کی میتھ آف انڈیپینڈنس کو پڑھنا چاہیے, بھٹو شہید کی دا گریٹ ٹریجڈی کو پڑھنا چاہیے. یہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. بات ہو رہی تھی نوجوانوں کو کیسے انگیج کیا گیا. نوجوانوں کو ایسے نہیں کہا گیا کہ آئیں آپ کو نوکریاں ملیں گی وغیرہ وغیرہ. انہوں نے ایک پروگرام دیا. پروگرام کی وجہ سے یہ ڈائلیکٹیکل ریلیشن بنا, جدلیاتی رشتہ بنا ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ. کیونکہ جب وہ اسٹیج پر جاتے تھے تو وہ نوجوانوں کو, اور اس میں نوجوان کسان ہوتے تھے, نوجوان مزدور ہوتے تھے, طالب علم ہوتے تھے, سب, لیکن نوجوانوں کو بالخصوص وہ مخاطب ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں ایک بھٹو نہیں, میں دو بھٹو, ایک بھٹو آپ سب بھٹو ہیں اور ایک بھٹو اس بت میں کھڑا ہے, ایک میں بھٹو ہوں. یہ ڈائلیکٹیکل ریلیشن تھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو ماسز کی بات کرتے تھے, محنت کش نوجوانوں کی بات کرتے تھے, تو پھر نوجوان جو تھے وہ اپنی زبان سے ذوالفقار علی بھٹو کو طاقت دیتے تھے. ذوالفقار علی بھٹو کو قائد عوام, یہ بات میں ڈائلیکٹیکل اور سائنٹیفک بات کر رہا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کو جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام, ان کو کس نے بنایا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھٹو نے لوگوں کو زبان دی. اس کو تھوڑا سا مزید ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. سائنٹیفکلی, سوشل سائنٹسٹ کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہم ایک لفظ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے لوگوں کو زبان دی, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو زبان دی. جب ذوالفقار علی بھٹو اسٹیج پر کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے کہ میں پاکستان کے عوام, پاکستان کے محنت کش, یہ سب بھٹو ہیں, تو پھر اب ماسز جو تھے, بالخصوص نوجوان جو تھے, وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بات کرتے تھے, قائد عوام کی بات کرتے تھے کہ آپ ہمارا مسیح ہیں, کہ آپ ہمارے دکھوں کی بات کرتے ہیں. آپ نے ایک ایسا انقلابی پروگرام دیا ہے بھٹو شہید کہ جس سے یہاں پر ایک سوشلسٹ معاشرہ قیام عمل میں لا کر دکھوں کا مداوع ہو سکتا ہے. یہ تھی وہ نظریاتی, آئیڈیولوجیکل, فلسفیکل, ڈائلیکٹیکل ایک ایسا نظریہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے نوجوانوں کو دیا کہ نوجوان اٹریکٹ ہوئے. نوجوان ذوالفقار علی بھٹو کے سحر میں مبتلا کیوں ہوئے؟ اس وجہ سے نہیں, جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ وہ ان کے ہمسائے تھے, ان کے دوست تھے, ان کے کلاس فیلو تھے, ان کے شہر فیلو تھے. ایسی بات نہیں ہے. وہ لوگ کیوں اٹریکٹ کیے, نوجوانوں نے کیوں اٹریکٹ کیا؟ اور نوجوانوں نے ہی 68-69 کی جو مومنٹ چلی تھی, جو 139 دن پر محیط ہے, اس کو اسٹڈی کرنا بڑا ضروری ہے. اس میں نوجوان تھے, صرف نوجوان, طالب علم نہیں تھے. طالب علم اور تعلیمی اداروں سے فارغ جو تھے, فارغ التحصیل ہونے کے بعد پھر فیکٹری اور کارخانے کا محنت کش مزدور, کیونکہ وہ متحرک ہوتا ہے, انرجیٹک ہوتا ہے. اسی طریقے سے کھیت مزدور جو تھا. لیکن نوجوان وہ سب کے سب, ان میں خواتین بھی نوجوان شامل تھیں اور گرل اسٹوڈنٹ بھی شامل تھی. فارغ التحصیل گرل اسٹوڈنٹ بھی اس میں شامل تھی. اس تحریک کھیت کے اندر جو نوجوان خواتین تھیں وہ بھی شامل تھیں. فیکٹری اور کارخانے میں جس تعداد میں بھی خواتین تھیں وہ بھی اس میں شامل تھیں. اب اس تحریک میں شامل ہوئیں تو ایوب خان کو استعفیٰ دینا پڑا, بھاگنا پڑا. اس میں مین کردار جو تھا وہ پاکستان کے نوجوانوں کا تھا.
तालिब इल्मों का था, नौजवान जितने भी नौजवान थे। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इस बात को, इसको फिक्स नहीं करना, मैंने इसको मुख्तस नहीं करना लफ्ज़ नौजवान को तलबा के साथ, यूथ के साथ, नो, तमाम वो नौजवान जो मोर दैन 35% हैं पाकिस्तान में, वो फैक्ट्री का मजदूर हो, जैसे मुख्तलिफ अदारे हैं, वापडा है, सुई गैस है, रेलवे है, PIA वगैरह वगैरह, वहाँ पर जो नौजवान है, ज़ाहिर है जो 60 से अबव होता है वो रिटायरमेंट की ज़िंदगी में चला जाता है। बिलो 40 नौजवान है, चाहे किसी इदारे में, चाहे किसी तालीमी इदारे में, चाहे किसी सनती इदारे में, चाहे खेत के अंदर काम कर रहा है, वो नौजवान है। वो तमाम नौजवान जो थे वो जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद की क़यादत, उनको मसीहा समझते हुए उनके साथ है कि ये जो प्रोग्राम दे रहे हैं जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद, ये जो प्रोग्राम दे रहे हैं, जो इनकी बुनियादी दस्तावेज़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो एक इनकलाबी, एक सोशलिस्ट प्रोग्राम है। समाज को इस्तेसाल से पाक माशरे का क़याम जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद का बुनियादी फ़लसफ़ा था कि जब तक, मैंने बताया कि द ग्रेट ट्रेजेडी के अंदर शेख मुजीबुर रहमान को कैटेगोरिकली और क्रिस्टल क्लियरली भुट्टो शहीद ने कहा कि तमाम दुखों का मदावा, तमाम मसाइल का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोशलिस्टिक इकॉनमी है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न, जो मलिक साहब ने, सुहेल साहब ने जो बताया कि पीपल्स पार्टी के 4 स्लोगन, जिसमें इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज्म हमारी मिशन, ताकत का सरचश्मा अवाम, ये डायलेक्टिकल रिलेशंस, ताकत का सरचश्मा अवाम और सोशलिज्म हमारी मिशन। और वो बार बार कह रहे हैं, इफ आई एम असैसिनेटेड, अगर मुझे कत्ल किया गया उसमें पढ़िए, उन्होंने कहा कि मैं जब तक ये फरसूदा निज़ाम जो इस्तेसाली निज़ाम है, जब तक इसका खात्मा नहीं होता और एक आज के अहद से मैच करती हुई इकॉनमी, जिसको हम सोशलिस्टिक इकॉनमी, प्लान्ड इकॉनमी कहते हैं, एक भी मसला हल नहीं हो सकता। ये जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद का फ़लसफ़ा था। और मैं ये समझता हूँ कि जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद को अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए से, पेंटागन की कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए से और इस मुल्क की फरसूदा और इस्तेसाली क़ुव्वतों की कॉन्स्पिरेसी के साथ जिस्मानी तौर पर जुदा किया गया। और उसके बाद फिर बीबी शहीद आई और उनकी लेगेसी, जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद की लेगेसी को उन्होंने लीड किया। और उस अहद में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मज़ामती अहद से गुजर रही थी, जनरल जहाँ, ये अभी मलिक साहब ने जो बात की है, जमहूरियत के चैम्पियन अब ये सारे बने हुए हैं, नवाज शरीफ से लेके और पता नहीं ये फजलुर रहमान तक, ये पीपल्स पार्टी के कारकुनों का, पीपल्स पार्टी की क़यादत की कुर्बानियों का सिला है, जो जमहूरियत यहाँ पर जिस हालत में या जिस किस्म की भी जमहूरियत है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को ये एजाज़ हासिल है कि पीपल्स पार्टी ने मज़ामत की सफ़ाक जनरल ज़िया के ख़िलाफ़, फिस्को फजूरियत के ख़िलाफ़, इस्तिबदाद के ख़िलाफ़ और तमाम तर जाबराना हथकंडों के ख़िलाफ़ जनरल ज़िया के पीपल्स पार्टी की क़यादत से लेके पीपल्स पार्टी के एक कारकुन तक उन्होंने इसको इसके लिए बड़ा अहम रोल अदा किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में जहांगीर बदर उस वक्त नौजवान थे। ही वॉज द ओनली स्टूडेंट लीडर इन पंजाब। मुझे कोई इसमें मैं दबंग होकर ये बात करता हूँ कि जिसने सबसे पहले कोड़े खाए पाकिस्तान की सियासत। और उसके बाद फिर नौजवानी के अहद में ही उन्होंने पॉलिटिक्स का आगाज़ किया था। पाइन बाजू से वो पॉलिटिक्स करते करते फिर वो पीपल्स पार्टी के नौजवानों की पॉलिटिक्स की, हमने उनके साथ मिलकर काम किया। वो हमारे इंचार्ज होते थे, जैसे सुहेल मलिक ने कहा, और बीबी उन पर बड़ा इत्मीनान करती थी। और उन्होंने मोस्टली वो बीबी को कहा करते थे कि बीबी नौजवानों को भी मुतहर्रिक करने से मूवमेंट आगे जा सकती है, और नौजवान ही एक वाइटल रोल होते हैं जो अदा करते हैं समाज के अंदर, माशरे के अंदर, पॉलिटिक्स में, इंतखाबात में वगैरह वगैरह। और बीबी भी नौजवानों पर बड़ा रिलाय करते थे। और नौजवान क्यों अट्रैक्ट करते थे, मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। नौजवान इसलिए अट्रैक्ट करते थे कि जो प्रोग्राम था भुट्टो शहीद का, वो इनकलाबी प्रोग्राम था, जिसकी वजह से नौजवान, पूरी यूथ जो है वो अंगेज हुई। अंगेज इसलिए नहीं हो गई कि वो पीपल्स पार्टी अच्छी लगती थी, भुट्टो साहब अच्छे लगते थे, बीबी अच्छी लगती थी, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई थी या वगैरह वगैरह, या वो वज़ीर ख़ारजा थे, नो नो, बिल्कुल नहीं। नौजवान इसलिए अट्रैक्ट हुए थे, अंगेज हुए थे पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स में। उसमें
जहांगीर बदर का रोल बहुत ही वाइटल रोल रहा है कि वो रेवोल्यूशन की बात करते थे, भुट्टो शहीद की बुनियादी दस्तावेज की बात करते थे, इसीलिए नौजवानों को वो लीड करते रहे और बीबी ने बहुत ज़्यादा रिलाई किया नौजवानों को। और मैं ये समझता हूँ कि बात काफ़ी आगे चलेगी, किसी और मौका पर बात को मज़ीद एलेबोरेट करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में भी अगर नौजवानों को एंगेज करना है, एंगेज नहीं होते नौजवान। मैं अली साहब के टॉपिक को मज़ीद थोड़ा सा इन डेप्थ आगे मैंने करके देखा कि इसको मैंने इसके अंदर रिफॉर्म में कह सकता हूँ कि एंगेज नहीं, अट्रैक्ट, कैसे अट्रैक्ट हुए। और जितना नौजवान जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की पीपल्स पार्टी के साथ एंगेज हुआ या पीपल्स पार्टी में रहा, वो किसी पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं। आप तारीख उठा के देख कि जब बीबी आती हैं 86 में, उस वक्त भी नौजवान थे, मोस्टली नौजवान थे। मोर देन, अगर मैं ये कहूँ तो कोई मुबालगा रही नहीं है कि मोर देन 90% जो थी वो यूथ थी। उसमें किसान नौजवान थे, मजदूर नौजवान थे, तालिब इल्म नौजवान थे, यूथ थी, सारे नौजवान, लड़कियाँ लड़के सब यूथ थी, क्योंकि उनको पता था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जो प्रोग्राम है वो हमारे मसीहा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में जब तक एक रेडिकल, क्लासिकल और रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम नहीं दिया जाता नौजवान, पाकिस्तान के नौजवानों को, उसमें मेहनत के सारी यूथ शामिल है, तो उस वक्त तक बात जो है वो सुस्त रवि का शिकार रहेगी। मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में नौजवानों का फिर एक वाइटल रोल बनता है। कुर्राए अर्ज़ की जितनी इनकलाबी तहरीकें हैं, जितने इनकलाबात हैं, उनमें नौजवानों का किरदार अहम रहा है, बशर्ते कि एक प्रोग्राम रेडिकल और क्लासिकल। पीपल्स पार्टी की बुनियादी दस्तावेज एक रेडिकल, क्लासिकल, रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम रखती है, इसलिए अगर उसको हाईलाइट किया जाए तो पाकिस्तान की तमाम यूथ, तमाम नौजवान फिर पीपल्स पार्टी के उस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये थे इलियास खान साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इन्होंने हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, भुट्टो साहब के हवाले से, लेलन के हवाले से, कि यूथ कितनी इंपॉर्टेंट थी इस मुल्क में। अब यूथ चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, एनवायरमेंटल हो, या किसी भी फील्ड से किसी का ताल्लुक हो, वो यहाँ पे दे ऑल गेट टुगेदर टू शेप अप द पॉलिटिक्स एंड कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, नेशन ऑफ पाकिस्तान। ये बड़ा ज़रूरी है और यूथ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 67% ऑफ द यूथ इज़ इन पाकिस्तान अंडर द एज ऑफ 40। तो उसको इंगेज करना, उसको अपने साथ रखना, उसको पोलिटिसाइजेशन के अमल के अंदर शामिल करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे इलियास खान साहब ने कहा कि उनके लिए यूथ को खाली इंगेज करना काफ़ी नहीं है, वी हैव टू प्रिपेयर एंड मेक प्लान फॉर द यूथ। हमें एक यूथ प्रोग्राम बनाना चाहिए कि जिसके अंदर यूथ डेवलपमेंट हो, यूथ को मेंटोर करें फॉर फ्यूचर लीडरशिप, फॉर इमर्जिंग लीडर्स, फॉर फ्यूचर लीडर्स इन पाकिस्तान, फॉर वुमेन लीडर्स। और यही हमारे इंस्टीट्यूट का विजन है और मिशन है कि हमने हर कम्युनिटी पे प्रिविलेज और अंडर प्रिविलेज तमाम लोगों को हमने अपॉर्चुनिटी देनी है थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, और उनको मेंटोर करना है, डेवलप करना है, उनकी कोचिंग करनी है, कि वो उनकी ट्रेनिंग करनी है, ताकि वो आइंदा पाकिस्तान के जो हालात हैं, वो चैलेंजेस हैं, उसको फेस कर सकें, और पाकिस्तान के अंदर दे शुड क्रिएट एन इम्पैक्ट with the sustainability and make a difference for their existence, for the nation, for the community. Thank you very much for your time and for your patience to watch us. Thank you. इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और आपके साथ मज़ीद नए टॉपिक के ऊपर नए स्पीकर्स के साथ हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। आपका जो भी फीडबैक हो आप हमें दीजिए कि हाउ कैन वी ब्रिंग डिफरेंट एंड न्यू टॉपिक जो आपके इंटरेस्ट का हो, और क्या मज़ीद चीज़ें हम चेंज करनी चाहिए और बेहतरी लानी चाहिए, उसके ऊपर वी विल लुक इनटू इट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।